السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دوست نے سوال کیا تھا کہ شادی کے موقع پر دولہا کو صحرا باندھنا اور صحرا پہننا شرعاً کیسا ہے؟ دیکھیے، مسلمان ایک عرصہ دراز سے غیر مسلم بھائیوں کے کلچر میں مل جل کر رہنے کی وجہ سے جو رسومات اور خرافات اس امت میں ایسے پیدا ہو گئے ہیں، گویا کہ اب امت اور قوم مسلم اسے اپنی تہذیب کا حصہ سمجھنے لگی ہے، حالانکہ اسلامی تہذیب سے اس کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جیسے شادی بیاہ سے پہلے منگنی کی مستقل بڑے آن شان سے رسم منانا، دولہا کو سونے کی انگوٹھی پہننا، سونے کی چین پہننا شرعاً ناجائز حرام ہے۔ اس کے باوجود بھی منگنی کی رسم کے موقع پر بعض جگہ پر سونے کی انگوٹھی گفٹ کی جاتی ہے اور مستقل ایک دوسرے کو پہنایا جاتا ہے، جیسے فلموں میں لڑکی لڑکے کو، ہیرو ہیروئن کو اور ہیروئن ہیرو کو انگوٹھی پہنا رہی ہو یا اسے گفٹ کر رہی ہو، تو وہ ایسے آزادانہ کلچر اور مغربی یورپین کلچر کو اپناتے ہوئے اور ہندوانہ رسم و رواج کو اپناتے ہوئے مسلمانوں میں بھی یہ رسومات عام ہو گئے ہیں، جن میں سے ایک ایسی ہی رسم جو صحرا باندھنے کی ہے۔ اور ایسے موقع پر صحرا باندھنے کو اور اوپر سے نیچے تک پھولوں کے ہار میں ڈھک جانے کو مسلمان یہ کہنے لگے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ خوشی میں سب کچھ چلتا ہے، ایک بار شادی ہوتی ہے، تھوڑا اچھے مزے سے اور شان بان سے شادی ہونے دیجئے۔ ہم ایسے لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی پہلے اپنا دماغ تو صاف کر لو کہ شادی ایک بار نہیں، شادی آپ 4 بار کر سکتے ہیں، آپ کو ہمت نہیں اس واسطے ایک بار کر رہے ہیں آپ۔ شریعت میں تو شادی یہ کہی گئی ہے کہ آپ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، حیثیت ہے اور بیویوں کے حق ادا کرنے کی طاقت ہے، عدل و انصاف آپ قائم کر سکتے ہیں، اللہ نے وہ دولت و ثروت اور وہ چیزیں آپ کو عطا کی ہیں، ہر بیوی کا حق ادا کرنے کی آپ کے اندر کیپیسٹی ہے، تو آپ 4 کیجئے۔ یہ جو دماغ بنا ہے کہ ایک ہی بار ہو سکتی ہے، اس واسطے خوشی سے جیسے چاہے ویسے کرو، اس نحوست کی وجہ سے سارے رسومات ایک ہی وقت میں کرنا چاہتے ہیں۔ سب کو راضی کریں گے، اللہ کو ناراض کر دیں گے، سب کو خوش کریں گے، اللہ کے رسول کو ناراض کر دیں گے، سنتوں کا جنازہ نکال کر۔ شیطان ایسے جملے مسلمانوں کے دماغ میں ڈال کر کہ خوشی میں سب کچھ چلتا ہے، اس وجہ سے ایسا ذہن بن گیا کہ اب گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا مسلمان۔ شیطان صرف اس بات پر راضی نہیں ہے کہ آپ گناہ کریں، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ گناہ سے آگے بڑھ کر آپ گناہ کو گناہ نہ سمجھیں، حلال کو حلال نہ سمجھیں، حرام کو حرام نہ سمجھیں، یہاں تک کہ آپ ہر گناہ میں آپ کو لذت اور مزہ آنے لگے، ہر برائی آپ کو اچھی لگنے لگے۔ تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ شیطان آپ کو صرف گناہوں میں نہیں بلکہ کفر میں مبتلا کر دینا چاہتا ہے اور کافر کی موت دینا چاہتا ہے کہ جب انسان شریعت کو ہلکا سمجھ لے اور حرام کو حلال سمجھ لے تو پھر وہ مسلمان باقی نہیں رہتا، اس پوزیشن پہ کافر مسلمان کو شیطان لانا چاہتا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ ایسی شادیوں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ شادی کے بجائے بربادی کا ذریعہ بنیں گی، جہاں پر گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا ہو۔ شریعت میں صحرا باندھنا شرعاً ناجائز ہے، منع ہے۔ اسے کفایت المفتی میں اور دارالفتاء دارالعلوم دیوبند کے فتوے سے یہ لکھا گیا ہے کہ صحرا باندھنا وغیرہ شرعاً درست نہیں ہے، کافروں کا شعار ہے، ہندوانہ تہذیب ہے۔ چنانچہ لکھا ہے ایک فتوے میں کہ دولہا کے گلے میں صحرا یا گجرا ڈالنا یا سر پر باندھنا، خواہ پھولوں کا ہو یا کسی اور چیز کا ہو، جیسے پیسوں کا بھی ہار ڈالتے ہیں، پیسے پورے سی کر اسے بھی دولہا کے گلے میں ڈالے جاتے ہیں، اسراف ہے، فضول خرچی ہے، شہرت نام نمود دکھاوا ہے، یا کسی اور چیز کا ہو، یہ سب غیر مسلموں کا طریقہ ہے جس سے اجتناب ضروری ہے۔ البتہ بغیر صحرے کے پگڑی باندھنا جائز ہے۔ حدیث شریف میں غیر مسلموں کے طور طریقے کو اپنانے اور ان سے مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا۔ یہ ہے فتاوی قاسمیہ، صفحہ نمبر 223۔ اور ایسے ہی دارالفتاء دارالعلوم دیوبند کا بھی فتویٰ ہے، اس میں لکھا ہے کہ صحرا باندھنا وغیرہ
کفایت المفتی کے حوالے سے ہندوانہ رسم ہے، مسلمانوں کو اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ کفایت المفتی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 88۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ غیروں کی مشابہت، تو غیر مسلم بھائی سامنے کھانا رکھ کے کھاتے ہیں تو ہم کیسے کھائیں؟ تو غیر مسلم بھائی نہیں بلکہ پورے دنیا کے انسان، یہاں تک کہ جانور، گدھا، گھوڑا، کتا، بلی، سب سامنے ہی کھانا رکھ کے کھاتے ہیں، کوئی پیچھے کھانا رکھ کے نہیں کھاتا ہے۔ اور ایسے ہی وہ کھڑے ہوتے ہیں، ہم کھڑے ہونا، وہ بیٹھتے ہیں، ہم بیٹھنا، تو ان کے جیسا نہیں کرنا، تو پھر انسان کو مر جانا چاہیے، تو مر جائیے، کون جینے کو بول رہا ہے؟ یہ بے وقوفانہ احمقانہ سوالات باتیں ہوتی ہیں۔ تشبہ بقوم کا مطلب ہے کسی قوم اور کسی مذہب کے وہ شعائر، وہ طور طریقے جو ان کے مذہب کا حصہ ہیں، ان کو اپنانا یہ گناہ کی بات ہے، اور جو انسان کی ضروریات ہیں ان ضروریات میں وہ کسی مذہب کا حصہ نہیں ہے۔ کیا صرف غیر مسلم ہی کھڑے ہوتے ہیں، جانور نہیں کھڑے ہوتے؟ تو جانور کا کون سا مذہب ہے؟ غیر مسلم ہی بیٹھتے ہیں، جانور نہیں بیٹھتے، وہی سامنے کھانا رکھ کے کھاتے ہیں، جانور سامنے کھانا رکھ کے نہیں کھاتے۔ تو تشبہ بقوم میں کہنا یہ ہے کہ کسی مذہب کے شاعر کو اپنا لینا، ان کے ایسے مذہبانہ طور طریقے کو اپنا لینا جو ان کے مذہب کا خاص حصہ ہے، اس کی تشبیہ سے منع کیا گیا ہے۔ تو خوشی کے موقع پر صحرا باندھنے کی اجازت نہیں ہے۔ عام خوشی کے موقع پر گل پوشی کر لیں، کتاب الفتاویٰ میں گل پوشی کی گنجائش لکھی ہوئی ہے، لیکن اس میں اسراف اور فضول خرچی سے بچنا چاہیے۔ لیکن یہ سحرے کی جو رسم ہے یہ خاص طور سے چونکہ ہندوانہ رسم ہے، اس سے بچنا چاہیے، اور یہ شرعاً ناجائز اور حرام ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔